سرد ہوائیں شروع ہیں، سردی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہوا میں نمی ہے، فضا میں خاموشی اور دل میں ایک عجیب سی گمشدگی۔ جب بھی خزاں کا موسم آتا ہے تو ہر کسی کے ساتھ ایسی ہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جیسے ہی خزاں آتی ہے ہر طرف ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، لیکن بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی میں یہ اداسی، گمشدگی، کشمکش کی فیلنگز اور بھی زیادہ طول پکڑتی جاتی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے گھر میں یہ خزاں کا موسم شروع ہونے کے بعد نہ صرف اداسی بلکہ ایک قیامت ہی برپا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جی یہاں پہ جو ہے وہ میں کچھ کباب وغیرہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ گھر چاہے UK میں ہو یا پاکستان میں، ایک ماں کی موجودگی کے بغیر گھر ہمیشہ قبرستان ہی لگتا ہے۔ ماں باپ نہ جانے اپنی کون کون سی ضرورتوں کو، کون کون سی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بچوں کی ایک بہتر زندگی کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی سی ضرورتیں اور چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی کئی ایک ضرورتوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اور اس چیز کا اندازہ انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ خود زندگی میں بڑا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف گزارتا ہے، اور جب پردیس میں آنے کے بعد انسان کی نا اپنی ایک عجیب سی مجبوریاں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان یہاں پہ آنے کے بعد پیسہ تو کما لیتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ پیسہ کمانا یہاں پہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ پیسہ کمانے کے لیے اس کو جتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نا وہ صرف وہی جانتا ہے۔ چلیں جی، فزیکلی تو انسان نے محنت کر لی اور اس کا ریوارڈ اس کو پیسے کی شکل میں مل بھی گیا، لیکن اس پردیس کو کاٹنے کے لیے جس ایموشنل ٹرموائل میں سے انسان گزرتا ہے نا یہ صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ نہ جانے اسے اپنی کتنی خوشیوں کی اور کتنی غمیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سکندر کا تعلق سرگودا سے تھا اور سکندر کو یہاں پہ UK میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 8 سال کا عرصہ ہونے کو تھا۔ سکندر اب صرف نام کا ہی سکندر تھا، مقدر میں یہ بہت ہی زیادہ کھوٹا تھا، اور یہاں پہ آنے کے مقصد آف کورس وہی جو دنیا بھر کی کہانی ہے کہ بھی یہاں پہ یہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور گھر کی غربت ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ UK میں یہ اسٹڈی ویزا کے اوپر آیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا ویزا جو تھا اس کو سوئچ کروا کے یہاں پہ اس نے جاب وغیرہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ہی ڈھونڈ لی تھی، اور یہ IT کی بہت ہی اچھی یہاں پہ جاب کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو 9 to 5 جابز ہوتی ہیں نا ان کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد اس کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اب بظاہر طور پہ تو اس کی یہ جو جاب ہوئی تھی نا یہ اس کی ایک پرماننٹ جاب تھی، اور جب بھی کسی کو پتہ چلتا تھا نا کہ بھی سکندر کو یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اتنے کم عرصے میں ایک پرماننٹ جاب مل گئی ہے اور وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، تو ہر کوئی اس کی تقدیر کے اوپر رش کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ بھی یہ میری نا ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن اس کو یہ مقام ایسے ہی نہیں کہ بھئی آتے ساتھ یہاں پہ مل گیا ہو۔ شروع میں جب یہ آیا تو اس نے یہاں پہ آ کے اور جابز بھی کیں، ڈبل شفٹ بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں کا ایک جو پراپر کرائیٹیریا ہے نا کہ انسان یہاں پہ آ کے ایک بیسک جاب سے یعنی کہ اور جاب سے سٹارٹ کرتا ہے، وہیں سے اس نے سٹارٹ کیا۔ ایون اس نے یہاں پہ کلیننگ تک کی جاب کی، یعنی کہ کسی بھی کام کو کرنے میں اس نے کبھی بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں شو کی۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ جب اس کے مشکل حالات تھے اس وقت بھی اس نے ڈٹ کے کام کیا، اور آہستہ آہستہ پھر اللہ نے اس کی سن لی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو تھا نا اتنے چھوٹے سے عرصے میں یعنی کہ کوئی 5-7 سال کے عرصے میں نا اس کو ایک پرماننٹ جاب یہاں پہ مل گئی، اور اس کو یہ جاب بھی کرتے ہوئے نا اب کوئی تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو تھا۔ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران نا اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے پیسہ کمایا۔ یہ نہیں تھا کہ بھی یہاں پہ اب آ کے اس نے محنت کی اور جو کچھ بھی اس نے یہاں پہ ٹائم اپنا سپینڈ کیا ہو تو بس ایسے ہی نکل گیا ہو۔ پیسہ اس نے کمایا، پیچھے گھر والوں کو بھی بھیجتا تھا، ان کی بھی ضرورتیں وغیرہ پوری ہو رہی تھی، گھر کے جتنے بھی اخراجات تھے نا وہ تقریباً سکندر کے سر پہ ہی چل رہے تھے۔ اب جب یہ شروع میں آیا نا تو اس وقت نو ڈاؤٹ کہ یہ یہاں پہ اور جابز کر رہا تھا، جاب کی کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی، اور ورکنگ آورز بھی جو تھے نا یہ سم ٹائم کیش ان ہینڈ جاب بھی کر لیا کرتا تھا۔
اور اس نے شروع میں پاکستان کا وزٹ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ابھی تو میں آیا ہوں یہاں پہ آ کے محنت کر رہا ہوں اور پاکستان جانے میں جو پیسے وغیرہ لگیں گے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہی پیسے میں گھر والوں کو پیچھے بھیج دوں تاکہ ان کے کام پورے ہو جائیں۔ اگر میں یوں ہی پاکستان آتا جاتا رہا تو اس میں اخراجات بڑھیں گے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب خیر جی، اس کو نا یہاں پہ اب جاب کرتے ہوئے کوئی تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے نا ضد پکڑنی شروع کر دی کہ وہ پاکستان آ کے اس سے مل جائے، لیکن اب چونکہ اس کی یہاں پہ ایک پروفیشنل جاب سٹارٹ ہو چکی تھی اور جاب کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کو اب اتنی جلدی آسانی کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا تھا کہ یہ پاکستان چلا جائے۔ اور سیکنڈلی اس کے دماغ میں پھر یہی بات تھی کہ ابھی مطلب میں اور اسٹیبلش ہو جاؤں اور پیسہ کما لوں۔ یوں ہی پاکستان آنے جانے کے اگر یہ کہانی جاری رہی تو اس میں اخراجات بڑھیں گے اور اس کا چیز کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے تو وہ ماں باپ کی آنکھوں کا اور بھی زیادہ تارا بن جاتا ہے۔ بس جی، اس نے ایسے ہی ٹال مٹول کرتے رہنا کہ بس میں اب آؤں گا، اب مطلب اگلی چھٹیاں آئیں گی تو اس میں آؤں گا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اسی ٹال مٹول میں نا ٹائم پیریڈ گزرتا گیا اور اس کی ماں جو تھی نا وہ کافی بیمار ہو گئی۔ اب جی ماں کی بیماری کا سن کے نا اس سے رہا نہیں گیا اور اس کے پاس جو پیڈ ہالیڈیز تھی نا، آپ کو اگر پتہ ہو تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوئی پروفیشنل جاب کرتے ہیں اور وہ پرماننٹ جاب ہونا تو اس میں آپ کو 28 ڈیز کی نا پیڈ ہالیڈیز ملتی ہیں، یعنی کہ 28 ڈیز کام کرنے کے آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان 28 پیڈ ہالیڈیز کے علاوہ کوئی اور چھٹی کریں گے نا تو اس چھٹی کے آپ کے پیسے بھی کٹیں گے، یعنی کہ آپ کی تنخواہ میں سے وہ پیسے کاٹے جائیں گے، اس کے آپ کو پیمنٹ نہیں کی جائے گی۔ اور پلس یہ کہ آپ کی جاب جو ہے نا وہ بھی رسک کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا کمٹمنٹ جا کے جو ہے وہ چھٹیاں کی ہیں اور اس کی وجہ سے آف کورس کمپنی کا جو ہے وہ حرج ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا کہ بھی آپ کو جو ہے نا جاب وہ رسک پہ آ جاتی ہے۔ اب جب اس نے ماں کی بیماری کا سنا نا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس کی جو پیڈ ہالیڈیز تھی نا یعنی کہ 28 ڈیز کی، وہ اس نے اپنی چھٹیاں منظور کروائیں اور اپنی ماں کی مطلب ملنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اور جو بھی تھا نا وہ پاکستان کے پہنچ گیا۔ اب جی 1 سال کے اندر نا یہ 28 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جب نیکسٹ آپ کا ورکنگ ایئر سٹارٹ ہوتا ہے نا تو پھر اس میں مزید آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں۔ اب یہ جی ماں اپنی کا حال چال پوچھنے کے لیے چلا گیا وہاں پہ پاکستان میں، اس نے بڑا مطلب ٹائم پیریڈ گزارا، اتنے عرصے کے بعد وہاں پہ گیا تھا، بڑی آؤ بھگت ہوئی اور ماں بھی دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ بھی میرا بیٹا میری بیماری کا سن کے آ گیا ہے۔ بیٹے کو دیکھ کے ماں کو اپنی بیماری بھول گئی اور وہ جو تھی نا ایک دفعہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ اب جی جب اس نے یہ سکندر نے دیکھا کہ ماں کی اب حالت بہتر ہونے کو ہے، چھٹیاں بھی ختم ہونے کو ہیں، اس نے خیر جی اب دوبارہ واپسی کی ٹکٹ کروائی اور یہاں پہ UK میں یہ واپس آ گیا۔ آ کے اس نے اپنی دوبارہ سے جاب جو تھی اس میں جوائننگ دے دی اور بظاہر دیکھنے کو یہی لگ رہا تھا کہ اب جو ہے نا وہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، یعنی کہ پاکستان سے ہو کے آ گیا، خود بھی اس کی جو اداسی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور ماں جو تھی وہ بھی بیٹے سے مل کے کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر جی اس کو یہاں پہ ابھی UK واپس آئے ہوئے نا کوئی تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ ہی گزرا تھا جبکہ اس کی ماں کی دوبارہ سے جو حالت تھی نا وہ بگڑنا شروع ہو گئی اور اتنی کہ زیادہ وہ شدت اختیار کر گئی کہ وہ دوبارہ روبر نہ ہو سکی اور وہ بار بار اس کو یہی کہا کرتی تھی کہ وہ آ کے اس سے مل جائے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ دوبارہ اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن جی اب چونکہ یہ مجبور تھا، پہلے ہی اپنی چھٹیاں لے کے یہ گیا ہوا تھا اور ساری کی ساری چھٹیاں وہاں پہ یہ گزار آیا تھا، تو اس کو یہ کہ پہلے بھی مطلب ماں بیمار تھی تو اب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف آ جائے گی، پیسے وغیرہ یہ بھیج رہا تھا اس کے علاج معالجے کے لیے، لیکن جی خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی ماں جو تھی نا وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اب جی ماں کی ڈیتھ کا سن کے نا بیٹا مطلب قابو سے باہر ہو گیا، زاروں قطار اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب جب اس کو یہ نیوز ملی نا اس وقت رات کا ٹائم تھا اور یہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ بھی آفس وغیرہ کھلے تو یہ وہاں پہ رپورٹ کرے کہ یہ مزید ابھی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی مدر کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کو پاکستان جانا ہے۔ گھر والوں کو اس نے روک کے رکھا ہوا تھا کہ ابھی تدفین وغیرہ کا کوئی بھی انتظام نہ کریں، اس کا پہلے ٹکٹ بک ہو جائے، کوئی سینیریو کلیئر ہو جائے، یہ وہاں پہ آ کے اپنی ماں کی تدفین جو ہے نا وہ خود کرے گا، کیونکہ ماں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی ایک محبت ہوتی ہے اور بیٹے جو ہیں وہ ماں سے ویسے بھی زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ اب جی جب آفس ٹائم شروع ہوا اور اس نے جی آفس رابطہ کیا اور اپنی سچویشن بتائی کہ اس کو پاکستان ارجنٹلی جو ہے نا وہ جانا پڑے گا
اور جی آفس والوں نے آگے سے یہ کہا کہ اس کو مطلب جو اس کی پیڈ ہالیڈیز تھیں وہ اپنا یہ ٹرن اوور کمپلیٹ کر چکا ہے، اب اس کو مزید جو ہے نا وہ چھٹیاں نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ورک لوڈ جو ہے وہ بہت ہی بڑھ چکا ہے اور اس کی مزید یہاں سے جو چھٹی ہے نا وہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی بڑی سچویشن سمجھانے کی کوشش کی، اپنی مجبوری بیان کی، لیکن جی آفس والے جو تھے نا وہ بس ضد تھے اس بات کے اوپر کہ اگر اس نے مزید یہاں سے چھٹیاں لیں یا یہاں سے اب اگر ایک دن بھی آف کیا نا تو اس کو جو ہے وہ جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہ بڑا مجبور ہو گیا، بڑا مطلب پریشان تھا کہ کرے تو کرے کیا، کہ ماں کے جنازے میں بھی شرکت ضروری ہے، اور دوسری طرف اگر یہ یہاں سے ان لوگوں کو بغیر انفارم کیے یا مزید اپنی چھٹیاں اپروو کروائے ہوئے پاکستان چلا جاتا ہے تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو کمپلیٹلی کلیئرلی طور پہ تھریٹ دے دی تھی کہ اگر اس نے مزید ایک چھٹی بھی اور کی تو اس کی جو جاب ہے نا وہ تھریٹ کے اوپر ہوگی۔ بہت اپنے آپ میں جلا کوڑا اور رویا، لیکن جی مجبوراً اس کو یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اس کو پاکستان نہیں جائے گا، اور جی اس نے جاب پہ جا کے اپنی جوائننگ دی، اور ادھر جی پاکستان میں اس نے بتا دیا کہ یہ پاکستان نہیں آ سکتا ہے، آپ لوگ اس کی والدہ کی جو ہے وہ تدفین وغیرہ کر دیں۔ اور یہ بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا سکندر کی زندگی میں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا ہی اس وقت جل کوڑ رہا تھا اندر ہی اندر۔ بظاہر دیکھنے کو تو وہ فزیکلی اپنی جاب کے اوپر موجود تھا، لیکن اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا اور اپنی قسمت کے اوپر ماتم کر رہا تھا کہ نام تو اس کا سکندر ہے لیکن مقدر جو ہیں وہ اس کے بڑے ہی کھوٹے نکلے۔ اس سے زیادہ مجبور انسان اور کوئی اس کو نا اس وقت دنیا میں لگ نہیں رہا تھا، اور اندر اس کے دل میں جو قیامت ٹوٹ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا کہ ماں اس کی کا جنازہ پاکستان میں ادا ہو رہا تھا، اور وہ اتنا مجبور تھا کہ نہ تو اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکا، نہ اس کے جنازے میں شرکت کر سکا، اور الٹا یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے وہ اس دن اس لمحات میں جو تھا وہ اپنی جاب کے اوپر موجود تھا، اس کو اپنے ورک پلیس پہ جا کے کام بھی کرنا پڑا اور وہاں پہ جا کے اپنی ڈیوٹیز جو تھیں وہ بھی پوری کرنی پڑی۔ تو یہ جو پردیس ہے نا یہ کہنے کو ہی پردیس نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی بہت ڈھیر ساری مجبوریاں جو ہے نا وہ بھی خرید لیتا ہے، انسان کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ایموشنز کو، اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو کمپلیٹلی طور پہ بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ ان پردیسیوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا بڑی ڈھیر ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور انہی قربانیوں کی ایک کڑی سکندر نے بھی دی، اور یہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا اس کے لیے، اور ایک طرح سے اس کے دل پہ قیامت ہی ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مشکل آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔